بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر رمضان میں شیطان بند ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی زبانوں پر ایک مشہور حدیث گردش کرنے لگتی ہے۔ رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی ندا دیتا ہے، اے خیر کے متلاشیوں آگے بڑھو اور شر کے طلبگار ہو پیچھے ہٹو، اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے بھی کئی دفعہ سنی ہے اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے، لیکن اس کے صحیح اور درست مفہوم تک شاید ہم ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعات ان شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ اگر یہ مفہوم مراد ہو تو یہ سوال رخ ہو کہ اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے بھی کئی دفعہ سنی ہے اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے، لیکن اس کے صحیح اور درست مفہوم تک شاید ابھی تک ہمیں رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعات ان شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ اگر یہ مفہوم مراد ہو تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ پھر انسان کو معصیت اور نافرمانی اور برے کاموں پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اور اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے اور شیطان کے قید کیے جانے سے حقیقت قید کرنے کا معنی نہیں، تو پھر حدیث شریف کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، اور یہ علماء کے اقوال کی روشنی میں حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسانوں سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں، کون سی چیز گناہوں پر اکساتی ہے۔ انسانوں کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اول تو شیطانی وسوسے۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے لیے وہ مختلف حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے اور پیدا کرتا رہتا ہے، جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس امارات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی پل انسان کو اس سے آزادی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو گناہ اور دنیاوی لذتوں کی جانب راغب کرتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان نہیں بلکہ خود انسان کا نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس ہی اسے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے، اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حلیمی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ مسلمان روزہ، تلاوت اور دیگر مشقت اور عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کے وار وگلانے اور بہکانے کی قوت متاثر نہیں ہوتی،
اور مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور جو لوگ عبادت کا احترام نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ سرکش شیطانوں کو کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے لفظ سے مراد معلوم ہوتا ہے کہ یعنی عام شیطان موجود نہیں ہوتے، وہ بدستور انسانوں کو وغلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتے ہیں، اور انہی کے وسوسوں کے دم پر پھنس کر بہت سے لوگ رمضان میں گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اتنا اثر ڈالتا رہتا ہے اور یہ اثر انسانوں کے اندر اس قدر بھر جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان ایک واقعہ بھی رہے تو اس کے ڈلے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ شیخ ابن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ان امور غائبہ میں سے ہے جن کے متعلق ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اسے تسلیم کریں اور مان لیں اور اس کے متعلق کوئی کلام نہ کریں، کیونکہ یہی مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ جواب دیا، یعنی حدیث میں یہی ہے، اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں، ہمیں تسلیم و تصدیق کرنی چاہیے۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اتنا ہی شیطانی وسوسوں سے آپ دور بھاگیں گے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آنے پاتا۔ شیطان کن لوگوں کے قریب آتا ہے؟ شیطانی ہتھ کنڈر کن لوگوں پر زیادہ کام کرتے ہیں؟ وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے، آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا، تو ظاہری سی بات ہے وہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے اور وہ شیطان کا سب سے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، شیطانی وسوسوں سے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ کافی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی مقدس مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جان خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے اور رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔